جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ درس بخاری میں آج ہمارے پاس جو باب ہے اس میں نماز کے اوقات کے حوالے سے بحث کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اس باب میں کچھ نمازوں کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ اوقات کے حوالے سے میں بحث اس لیے نہیں کروں گا اس میں، چونکہ میرے خیال سے خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے پاس وقت ہے۔ گویا گھڑی موجود ہے، اب ہمیں اس طرح وقت کا اندازہ نہیں لگانا پڑتا جس طرح کسی دور میں لوگ لگایا کرتے تھے۔ وہ دور بہت سخت ہوا کرتا تھا جب لوگ فجر کے لیے ایک اندازہ لگاتے تھے، وقت کا ظہر کے لیے ایک اندازہ لگاتے تھے۔ اب یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے پاس گھڑی کی صورت میں وقت ہمارے پاس ہے۔ اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کا کیا ہے، تو لہٰذا اس پر بحث کرنا یہ بے سود ہے۔ دوسری بات سامعین محترم، اس میں فضیلت کے حوالے سے بھی میں اس سے پہلے بھی کئی اپنی ویڈیوز میں نمازوں کے متعلق بیان کر چکا ہوں، اور قرآن پاک میں خود سورۃ المدثر میں آپ وہ جنتی اور جہنمی کا ذرا مکالمہ تو پڑھیں۔ اس کا سوال ہی پہلا یہ ہوتا ہے کہ آخر کار تجھے جہنم میں لانے والی چیز کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے۔ گویا نہ نماز پڑھنے کی تو یہ سزا ہے، لیکن چونکہ کچھ احادیث ہم نے اس باب سے بھی پڑھنی ہے تو میں نے تقریباً 4 احادیث کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو اس باب میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ جی اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ جائے گی؟ اب ظاہری بات ہے یہ سوال بہت آسان ہے، اور جواب بھی بالکل ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے کہ میل نہیں رہے گی، کیونکہ 5 وقت ایک بدن نہا رہا ہے۔ یہاں پر آپ اکثر نمازیوں کو دیکھیں جو نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، ان کے چہرے کس قدر خوبصورت اور صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہرگز کوئی میل نہیں رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ گویا اتنا بڑا عمل ہے نماز، دیکھیں ہم نے پڑھنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، یہ فرض کردہ ہم پر ہے، یہ ہم پر فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہے، یہ احسان نہیں کر رہا ہم نے، یہ فرض ہے جو ادا کرنا ہے۔ اس میں بھی انسان کا فائدہ ہے، اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف اپنی رحمت کے دریا موڑے بیٹھے۔ گویا نماز پڑھیں گے، فرض ہے ہم پر، اس کی بندگی کرنا لازم ہے ہم پر، ہم وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس کے بدلے میں ہمیں بھی کیا سے کیا عنایات مل رہی ہیں۔ سامعین محترم، دوسری حدیث مبارکہ جو بہت ہی خوبصورت ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ انسان کی اللہ و تبارک تعالیٰ سے بات چیت ہے۔ گویا صلاح جو ہے یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک ایسی خوبصورت پوشیدہ ایک ملاقات ہے، وہ جو صرف وہی جان سکتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اس کی پریکٹس اس طرح نہیں ہے، ہمارے ہاں بچوں کو اس طرح تربیت نہیں دی جاتی، لہٰذا وہ اس کو صرف ارکان کا نام ہی سمجھتے ہیں۔ ایک جسمانی کیفیت ہے، گویا آپ رکوع میں چلے گئے، سجود میں چلے گئے، قیام میں کھڑے ہو گئے، بس کچھ پڑھ لیا، وہ یہ نماز اس کو تصور کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ نماز کا نام نہیں ہے۔ نماز تو ایک خاص اس دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جب کھڑے ہوں تو گویا اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بالکل بحال ہو جائے، اور ایسے براہ راست آپ اللہ کے ساتھ گفت و شنید کریں،
آپ کے دل کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ کا جو کنیکشن ہے وہ اللہ و تبارک تعالیٰ کے ساتھ. پھر جو راز نیاز کرنے آپ پر، اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے، بلکہ اس میں میرا ایک باقاعدہ ایک ویڈیو کلپ موجود ہے، اس میں میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ در حقیقت جو نماز ہے کیا وہ اردو میں پڑھی جا سکتی ہے. اس میں بھی میں نے بتایا کہ کون سے وہ افعال ہیں یا کون سی وہ جگہیں جو آپ خاص طور پر عربی میں پڑھیں گے اور جو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی میں ایک حدیث مبارکہ جو کہ 531 نمبر صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ حضرت انس اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے لب سے سرگوشی کرتا رہتا ہے. گویا یہ اس قدر خوبصورت بات ہے. ہمارے ہاں چونکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس کی اس طرح پریکٹس نہیں کی جاتی، نہ ہی ہمیں اس کا اس طرح درس دیا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں کوشش یہ کرنی چاہیے خاص طور پر بچوں کو، ان کو شروع سے اس بات کی جو ہے وہ آگاہی دیں کہ در حقیقت یہ ہے کیا چیز. سامعین محترم، اس کے بعد عصر کی نماز، اس کے اوپر میرا باقاعدہ ایک ویڈیو لیکچر ہے کہ عصر کی نماز کی اہمیت کیوں ہے اتنی زیادہ. آخر کار ان صلاۃ الوسطی اس کو کہا جاتا ہے، درمیانی نماز، چونکہ دو اوپر ہے دو نیچے ہیں، فجر اور ظہر ہے اور نیچے مغرب اور عشاء ہے، تو درمیان میں وسطی کی جو ہے درمیانی صلاۃ وہ یہی بنتی ہے. اس میں خیر اختلاف ہے، کچھ لوگ ظہر مانتے ہیں، کچھ لوگ عصر مانتے ہیں. میرے نزدیک عصر کی نماز ہے، اور یہ حدیث میں بھی واضح ہو جاتا ہے اس بات. عصر کے وقت اب یہ سنیں ذرا، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی یا چھوڑ دی، چھوٹ گئی جیسے بھی ہے، لیکن ایک چھوٹ جانا بامر مجبوری ہوتا ہے اور ایک بس ایسی کاہلی کے طور پر ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر کا مال سب ڈٹ گیا. گویا یہ اس قدر ایسا سخت ہے کہ اس میں امام بخاری ایک آیت کے مصداق میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا یہ اتنا بڑا نقصان ہے. گویا عصر کی نماز کا خیال بہت ضروری ہے. اب اس کی فضیلت بھی دیکھیں، ظاہری بات ہے جس طرح اس کا عذاب یا جس طرح اس کی سختی ہے، اس کی تکلیف بڑی ہے، تو اس کا ثواب بھی بڑا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ٹولیاں جو ہیں وہ آتی ہیں زمین پر، اور اسی طرح زمین والی جو ٹولی ہیں وہ اوپر جاتی ہیں، گویا ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. اور فجر اور عصر کی نمازوں میں اجتماع ہوتا ہے ان کا. پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے اس کے باوجود چونکہ وہ گواہ بنانا چاہتا ہے، وہ سوال کرتا ہے. کیا سوال کرتا ہے؟ کہ اے میرے ملائکہ، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. گویا اتنا بڑا اس کا اجر اور ثواب میں سامعین محترم اس کو بیان نہیں کر سکتا الفاظ. میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ احادیث کا انبار لگا ہوا ہے نماز کے حوالے سے، ہر چیز موجود ہے. صرف میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنائیں اور جو نمازیں آپ حاصل کر لیں، پا لیں، اس کو باقاعدہ آپ ادا کریں. امید ہے کہ فضیلت صلاح کے حوالے سے جو چیزیں اور روایات ہم نے بیان کی آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اچھی لگنی بھی چاہیے، اور اگر جو شخص اس پر عمل نہیں کرتا اسے چاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے. اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.